الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يملكونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ شاہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نازل فرمائے مبعوث فرمائے اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں صرف 4 نازل فرمائے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ ان کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل فرمائے، لیکن وہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 کتابوں کا قرآن کریم ان کے انبیاء کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تربیت ہے۔ کیا ہے؟ تربیت کرنا۔ علمی اعتبار سے جتنی ضرورت تھی 4 کتابوں نے پوری کر دی، اور ان باقی 3 کتابوں کا سارا نچوڑ قرآن کریم میں بیان ہے۔ ورنہ چاہیے یہ تھا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب ہوتی، ایک الگ شریعت ہوتی، لیکن ان 1,24,000 میں
جو مشترکہ پیغام تھا وہ تھی توحید الہی اور اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کی مان کر چلنا، یہ بنیادی پیغام تھا۔ من مانی مت کر کر، کیونکہ وہ جہان جو تمہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا وہاں بڑی مشکل پیش آئے گی جب حساب ہوگا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔ اس نبی کے نام پر ماننے والوں کے لیے پھر ایک نام تجویز ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کے دین کو اسلام ہی کہا اور ہمارے لیے خصوصی طور پر بیان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس وقت ہم اسلام والے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ اسلام کی صف سے خارج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی دین بنا کر پیش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا۔ سن 1974 میں پارلیمنٹ میں ایک طویل بحث کے بعد اور سب کا موقف سننے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیوں نے جو اپنے مسلک اور اپنا طریقہ بیان کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے آج تک اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں بہت ساری اقلیتیں رہتی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، چند ایک یہودی بھی ہیں۔ ہمارا ان سے اس بنیاد پر کبھی کوئی پھڈا نہیں ہوتا، کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک مذہب کا نام رکھا جاتا ہے جو باقی مذاہب میں سے کسی مذہب کا نام نہ ہو، کسی دین کا نام چرا کے نہیں رکھا، نیا رکھا۔ یہ مسئلہ تو ابھی تک حل ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے ان کو خود ویسی معلومات حاصل نہیں، نہ وہ سننا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ آگے کسی چیز کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یار یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شان نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اعلان کروایا کہ ہمارا اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ پہلے بھی جو اللہ کی مان کر چلتے تھے وہ مسلم تھے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اور تمہارا مسلم نام تو میں نے پہلے تجویز کر دیا تھا، ابھی تم آئے ہی نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب جب پیدا ہوئے تو 40 سال تک آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ بھئی میں ہونے والا پیغمبر ہوں۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ میرا یوم ولادت جو ہے سوموار ہے، تاریخ پھر نہیں بتائی، صحابہ نے بھی کوئی نہیں پوچھی۔ اچھا، سوموار کو آپ کی ولادت ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے، یعنی آپ پیدا ہوئے، پہلے تو عالم ارواح میں تھے، لیکن دنیا میں جو سانس لیا پیدا ہو کر وہ دن کون سا تھا؟ سوموار کو،
اور جس دن جبرائیل امین غار حرا میں پہلی وحی لے کر آئے اور آپ سے اقرا کر کے پڑھنے کا مطالبہ کیا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ماں انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، کیا پڑھوں؟ کوئی ہاتھ میں کاغذ بھی نہیں تھا کہ یا تحریر کو پڑھنی ہے، آگے یہ بھی نہیں تھا کہ کیا پڑھنا ہے۔ وہ دن بھی سوموار کا اللہ تعالیٰ شان نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا کو بہت سارے جھنجھٹوں سے آزاد رکھا ہے۔ دن کتنے سال 365، نبی ٹوٹل کتنے 1,24,000۔ کوئی نہ کوئی دن کسی نہ کسی کی تو پیدائش ہو جاتی ہے، ہم یوم ولادت مناتے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہو، ہمیشہ چھٹی ہو، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اناج ایک ساتھ میں ختم ہو جائے، کیونکہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اصل خوشی ہوتی کیا ہے، کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوتے ہمارے بیچ، اور جو کچھ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر انہیں خوشی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت فوج کو طلب کر دیں، وہی انہوں نے گردنہ اڑا دیا۔ یار جس نبی کو اللہ تعالیٰ شان نے 3 بیٹے دے کے بچپن میں واپس بلا لیا، اسے پتہ تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، کیسے لوگوں نے آنا ہے۔ ابھی تو حضرت علی جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے نام سے ایک مسلک چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے اگر تینوں بیٹے زندہ ہوتے تو 3 مذہب تو پکے تھے کہ نہیں؟ مجھے یہ حضرت پسند ہے، اسے وہ حضرت پسند ہے، مجھے تیسرے حضرت پسند ہے، تینوں کا الگ الگ۔ اور ماں باپ کا بھی کتنا بھی انصاف پسند ہو، ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا ہو گیا، اب وہ بڑا کہتا ہے کہ مجھے بھی گود میں بٹھائے، تو اس تینوں بٹھا کے کوئی ہو جناب 80-90 کلو کا بیٹا ہے، اسے گود میں تھوڑا باپ بٹھا کے اپنی گودی توڑونی، تو ظاہر چھوٹے بچے کو اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے ہر دن میں کوئی نہ کوئی ایسا ولی پیدا کیا ہو۔ انبیاء 1,24,000 اور دن ہمارے پاس ہے 360 یا 365۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر تم چلو، یہ میرا تم سے مطالبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ یہ بھی ایک روایت کیوں بھی ہے کہ کتاب اللہ و عطرتی، عطرت میں آپ کے اپنے صحابہ اور آپ کی اولاد آ جاتی ہے کہ میں یہ نیک لوگوں کی ایک جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو دیکھ لینا، جو یہ عمل کریں گے وہ میرا ہی عمل کہلائے گا۔
آپ اس موضوع پر جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر سوچیں گے تو بات اتنی جلدی سمجھ جائے گی۔ اگر وہ بیٹھے ہیں تو ہم نے یوں رولے پا کے بول سکتا تھا۔ اب تھانے چلے جائیں اور اپنی مرضی سے بولنا شروع کر دیں تو تھانے دار نے ایک سپاہی دبکا مارتا ہے، چپ کر کے بیٹھ، میں نہیں چپ کرتا، انہوں نے کہا مولوی بندہ بات اس کے اندر بند کر دیں گے، عظیم سے چھوٹے ہو جائیں۔ تو ادب تمیز اختیار کر، خراب نہ گال کر گئے تو جانا آنا ہوا کرتے ہیں، کہاں جائیں۔ اور یہ ہمارے عام رابطے کی جگہ ہے تھانہ علاقے کی، اور ہمارے لیے وہی سردار ہے۔ اب آپ اس میں درجہ بدرجہ اوپر جاتے ہیں۔ آپ جناب گھر سے اٹھیں، رومال جناب سر پہ ڈالیں، جا کے پہنچ کے دکھائیں تو یہاں وزیر اعلیٰ کے گھر میں یا گورنر کے گورنر آپ لبڑن دے دیں انتقال کریں، انہیں کہنا ٹائم نہیں جائے اور کام کر رہا ہے۔ کیا سید تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ہم اسے ایسے گزار دیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے ایسے کام کریں جن سے آپ منع کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی یونس سے زیادہ فضیلت نہ دیا گیا، یونس پر مجھے فضیلت نہ دیا گیا۔ حالانکہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید بھگتی ہوئی، آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا بھی موازنہ مت کرو۔ آپ اگر باعث کون مکان ہیں، وجہ ہے تخلیق کائنات ہے، تو پھر ان کی آمد کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ اتنی بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ جب معاملہ ہو رہا ذات کی حد تک تو اس کا حکم کون ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹا اور بہو آپس میں جھگڑ پڑے، ماں باپ بیچ میں بولتے ہیں جب تک پورا معاملہ سمجھ میں نہ آئے، اور اگر ان کی نت عادت ہے تو وہ کہنے بھی انہیں نت عادت ہے کہ کھاؤ پھانسے نہ آپ ہی چپ کر دیں، ہوتا ہے کہ اب تو ان کی شادیاں نہیں، انہیں بعد میں سے دلنا تو شادی نہیں، ان سے مجھے بات یاد آ رہی، وہ یہ کہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو شادی کر، کہ حضرت لمبی عمر اور شادی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کاکا تو کار سے پھر تک سمجھ آئے گا کہ لمبی عمر چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اگر تو کو خوش اس وقت خاتون مل گئی ایک اور بات ہے، تو جو آئے گا راڑا پاڑا کرنے والی پھر تو بندہ کہہ کہ یار چھیتی رخصت ہو جائے گی، جان تو چلے۔ یہ میں نے آپ کو مضمون اصل میں بہت سیریس ہے، میری عادت نہیں ہے کہ بہت سیریس مضمون کو زیادہ سیریس کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ کو اطاعت کیجیے۔ اب اطاعت کیا ہے؟ مان کر چلنا،
جب ہم نے ایک بات مان لی اور ایک چھوڑ دی، ہمیں ماننے والوں میں نہیں شمار کیا جائے۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی اپنی مملکت کے ساتھ غداری کی، انہوں نے وہ غداری لمحوں میں کی ہوتی ہے، لیکن انہیں موت کی سزا ملتی ہے کہ اب اس کا رہنا ٹھیک نہیں۔ آج کل تو خیر یہ عام ہو گئی، جڑا ساڈے نال نہیں آگے غدار ہے۔ اللہ کے بندوں، پھر آپ کسی کے کو گفتگو کا تو کوئی حق دینا ہی نہیں چاہتے، کسی کو اپنی رائے بنانے کا کوئی حق نہیں دینا چاہتے۔ اگر میرے ساتھ ہو تو تم حق پر ہو، میرے ساتھ ہو تو جہاد کر رہے ہو۔ تو اگر سارے یہی نعرہ لے کے چل پڑے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ جہاد ہی کرتے رہیں گے، سیاست سلسلت کوئی نہیں ہوگی۔ یہ اس کا کہتے ہیں کہ مذہب کا غلط استعمال، مذہبی اصطلاحات کا غلط استعمال۔ اسی ضمن میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبداللہ ابن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کے ساتھیوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ انہوں نے مسجد کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد ضرارا کہا، اور ایسی مسجد جو ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی ہے۔ آیت ساری یاد نہیں آتی، اس میں پھر نفاقن کا لفظ، تفریقن کا لفظ، کفرن کا لفظ، یہ سارے الفاظ بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت آئی ہوئی تھی اس مسجد کا افتتاح کرنے کی۔ اللہ نے منع کیا کہ نہیں جائے، آپ نے اس مسجد میں جانا ہی نہیں۔ پھر حکم یہ ہوا کہ اس مسجد کو گرایا جائے۔ آج تو دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا دیتے، پھر گرنے نہیں دیتے۔ یا نیکی کا کام ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی ہے ہی نہیں، کہ جس کی بنیاد ظلم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والے اس پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور خوشی منانے کے لیے قرآن پاک سے استدلال کیا جائے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور وہ ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب یہ دلائل بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے تو بڑا حوالہ دیتے ہیں اور سیاق و سباق سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے مرتبہ میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کا نام تھا الموضوعات الکبیر۔ ان محدث صاحب نے اس کتاب میں 2 کتابیں لکھی تھیں، ایک چھوٹے سائز کی تھی، ایک مفصل موٹے سائز کی تھی۔ تو اس کا نام انہوں نے الموضوعات الکبیر لکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں وہ احادیث اس کتاب میں جمع کر رہا ہوں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھاڑ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اب ایک صاحب حوالہ دے رہے ہیں، لکھو کتاب کا نام الموضوعات الکبیر، صفحہ 159، سطر نمبر اینی اتنے ہے لکھا ہے، واقعی لکھا ہے۔ لیکن وہ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہتے کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھتی ہے؟ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناچ کے یار بنایا، آج تو اٹھ کر کہہ دی ناچ کے یار میں نے منا لیں گے۔ وہ بھائی وہ تو کہتا ہے ہماری 2 عیدیں ہیں، عید اصل میں ہمارے گھروں میں ہوتی ہی رہتی ہے، دوسرے تیسرے دن۔ کیسے؟ وہ ذاتی عید ہوتی ہے، وہ جو اپنے گھروں میں کرتے رہو۔ آج میرا بیٹا پاس ہو گیا،
عید کا معنی خوشی، عید کا کیا معنی؟ خوشی۔ تو ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی بتائیں گے کہ جی ماشاء اللہ 10ویں کا نتیجہ آ گیا، میٹرک میں میرے بچے نے اتنے نمبر لے کر یہ پوزیشن لی۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ جو مبارک ہو میری، اللہ بچے کو سلامت رکھے اور ترقیاں دے۔ اسی بچے کے بارے میں اس کا باپ پھر فون کرتا ہے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر کدو دعوت کو آ رہے، ہوتا ہے کہ کدو منہ میٹھا کرا رہے۔ اب جس کو کہہ گئے کہ ہم نے فلاں تاریخ کے لیے ہم نے ایک فنکشن رکھا ہے، وہ سب آ جاتے ہیں، گفٹ بھی لے کر آتے ہیں، اور ہم نے جو ان کے لیے تیار کیا وہ کھا کے بھی جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ ذاتی خوشی۔ کیا کہلاتی ہے؟ اور جس چیز کو اجتماعیت کا درجہ دیا جائے بات اس پر ہوتی ہے، پھر جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے بات اس کی ہوتی ہے کہ کیا اس چیز کو ثواب کا درجہ حاصل بھی ہے یا نہیں۔ نبی سے بھی پوچھنا پڑے گا، نبی کے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ کے آگے جو صحابہ تھے تابعین، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ نے صحابہ میں کیا دیکھا؟ تابعین کے بارے میں تبع تابعین بتائیں گے کہ جناب ہم نے کیا دیکھا۔ صحابہ بتائیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا۔ آج قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک ذہن بنا کر اس کے لیے ایک تعویل گھڑ کے پھر اس پر پکے ہو جاتے ہیں، کہتے ہونے سے ہلنا کوئی نہیں۔ اور یہی چیز کسی بندے کو اچانک ایسے پوائنٹ پر لے جاتی ہے کہ جس کے بعد واپسی کا راستہ بنتا ہے، کہیں ڈھلان ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جو پہاڑی علاقوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ قصے کے سامنے بھی پیش آیا ہے، اپنے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈھلان ہے، گاڑی پھسل رہی ہے، پوری اسے روکنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جب نہ رکے تو اندر بیٹھے ہوئے باہر چھلانگیں لگا دیتے ہیں، پھر گاڑی کی فکر نہیں کرتے، کہتے ہیں جان دیں۔ تو ہمارے دوست ہیں پٹھان، وہ بہت لطیف مزاج کا ہنس مخاطب تھا، اور وہ ایسا پہلا پٹھان ہم نے دیکھا، وہ ہمیشہ پٹھانوں کی لطیفیں سناتا تھا۔ وہ ایک دن کہنے لگا استاد جی ایک کلینر تھا اور گاڑی پیچھے کرا رہا تھا، اور گاڑی آگے ڈھلوان کا پہلے کہتا تھا استاد جی آن دو استاد جی آنے، اور جب گاڑی اس جگہ پر آ گئی کہ جہاں کسی سے سنبھل نہیں کوئی نہیں، انہوں نے کہا استاد جی آپ چھلانگ مارو تو گاڑی کے پیچھے جان دو۔ وہ پھر ایسا پیش آتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ ایک دم گمراہی کے راستے پر اتنا تیزی سے پھر جاتا ہے، اور اللہ بھی اسے روکنا نہیں چاہتا کہ بھائی تو نے میرے نبی کو ماننا ہے کافی، ان کی مانی نہیں ان کا دن منا رہے، ان کی مان کر چلتے تو تمہارا ایک ایک قدم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ملی، تمہارا کھانا بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، میں نے اس تمہارے کھانے کو یہی لکھنا تھا کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، آخر میں تم نے الحمدللہ کہا، میں نے کھانے کا پورا ٹائم تمہارے لیے عبادت لی، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا۔ اور اضافی یہ کہ یہ فساد امت کا وقت ہے، 100 شہید کا ثواب بھی ساتھ ہے، ایک شروع میں بسم اللہ پڑھنے پر اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے پر 100 شہید کا ثواب بھی سے، تو کھانا بھی ہمارے پیٹ میں گیا، اور صرف الحمدللہ بسم اللہ شروع میں آخر میں الحمدللہ کہنے پر 200 شہیدوں کا ثواب بھی ہم درج ہو گیا، اور وہ جو اللہ خوش ہوا اس کی برکتیں تو کسی
تحریر اور بیان میں ہوتی نہیں ہے، وہ فرشتے لکھ بھی نہیں سکتے، اس کا اظہار اللہ نے خود کرنا ہے۔ دیکھو یہ میرا بندہ رات کو سوتا تھا، کیونکہ میرا نبی باوضو سوئے کرتے تھے، لہٰذا یہ وضو کر کے لیٹا، وہ یہ پڑھ کے سوتے تھے، یہ بھی پڑھتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کا ساری رات کا سونا، اس نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، اور میں نے اس کا ساری رات کا سوتے رہنا اس کی عبادت لی۔ اور جہاں آپ کے نام پر فنکشن ہو رہے ہیں اور سب کئی نمازیں گول مول ہو رہی ہیں، تو ہم نے کیا میں یہی بات آپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ آپ خود نعت کے 2 لفظ کو یاد کر لیں، اگر یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ سارا قرآن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نعت ہے، آپ کیا تلاوت کرتے ہیں، یہی قرآن۔ صحابہ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انوار اور روح اتنا زیادہ تھا کہ میں کبھی آپ کو نظر پھاڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں بتاؤں کہ یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ نظر میری ہو، چہرہ مبارک آپ کا ہو اور میں آپ کا دیدار کروں۔ اب یہ ان کی کیفیت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو فنکشن ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان پر کوئی بات نہیں، جتنی مرتبہ مرضی آپ کسی کو بلا لیں کہ آج میرے پوتے کے ختنے ہیں، صاحب آج عقیقہ ہے، مبارکبادیں بھی دیں گے، ساتھ گفٹ بھی دیں گے، آئیں گے، ہماری خوشی میں شریک ہوں گے۔ تو خوشی میں شرکت ذاتی حیثیت میں ہو، وہ بھی عربی میں عید ہی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی حیثیت کر دی جائے اجتماعی اور اس کے ساتھ ثواب کو جوڑ دیا جائے، پھر چاہیے ہوتی ہے شرعی دلیل۔ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ شرعی دلیل۔ کیا دلیل؟ اب وہ دلیل وہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کا مطلب نکال لیں اور وہ مطلب نکال کے آگے چلا دیں، اس سے نہ کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ضرور اس وقت نعرے لگا لیتے کہ یہ بڑا شدت لال کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ اب کوئی صاحب علم سنے گا وہی کہے گا کہ یار کیڑی بوگی چھٹی، وہ یہ کہے گا خدا کا خوف کر کے مجھے لوگ یہ اپنا عالم سمجھتے ہیں اور تو غلط باتیں کرتے ہیں، بجائے ان کے اعمال کو تازہ کرنے۔ چلو اس موقع پر عمومی فنکشن ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی اتباع شریعت و سنت کا ذوق اور ولولہ پیدا کرنا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چاہیے؟ نہیں ضرورت۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے، مجھے اوروں کا نہیں پتہ، لیکن میں خود ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتا ہوں۔ اس میں آپ میں سے 2 لوگ باقاعدگی سے یہاں پر آتے ہیں جمعے کے روز، آپ خود گواہ ہیں۔ یہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے ساون بھی چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر ہمیں ایسی خطابت کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے جوش خطابت میں کئی چیزوں کو فراموش کرتے، چاہے جائز نہیں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا کرے۔ یہ دعا سمجھ کے آمین کہیں۔
وہ محبت عطا فرمائے جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابع دار فرما بردار امتی بن جائیں۔ یہ دعا پسند آئی کہ عامر کہہ جاؤ وجا کے کہہ دیں، وجا کے نہیں کہہ سکتے، اسی کہنا زور لا کے اصل چیز ہماری یہی سرمایہ ہے، یہی خزانہ ہے۔ اب کتنے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے 12 ربیع الاول کو 2 3 قرآن پاک مکمل کی کہ یار سارے ادھر ادھر مصروف ہیں، میں آرام سے تلاوت کرتا ہوں۔ وہ ایک قرآن مکمل ہوتا ہے، وہ دوسرا شروع کر دیتا ہے، دوسرا مکمل ہوتا ہے، تیسرا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ جی یہی تحفہ دے کے تم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اب اس کا جتنا بھی ثواب ہے یہ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اب اس کی طرف سے گئے 3 قرآن پاک تک اجر و ثواب وہ پہنچ گئے، باقی ایسی کدھر گئے؟ اس لیے ہمیں شانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم غلام ہیں، تابع دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو فرمایا ہم اس کے پابند ہیں، ہم کسی اور کے من گھڑت قصوں اور کہانیوں کے ہم پابند نہیں، چاہے وہ کتنی خوبصورت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ شان ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شان ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت